آج کی نشست بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور آج کا ہمارا موضوع دور نبوت میں دعوت اسلام کے مخاطب طبقات اور پیغمبرانہ اسلوب ہے۔ آج کے ہمارے مدرس انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کا ایک ذیلی ادارہ ہے دعویٰ سینٹر، اس کے ریجنل ڈائریکٹر جناب مولانا ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب ہیں، اور جن پوائنٹس کو آج کے درس قرآن و حدیث میں ریز کیا جائے گا وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داعی۔ نمبر 2، دور نبوت میں مخاطبین کی اقسام۔ نمبر 3، کیا دعوت دینے کے حوالے سے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی قسم کی ترجیحات کا تعین کیا گیا؟ نمبر 4، دعوت اسلام اور امت محمدیہ کی خصوصیت۔ نمبر 5، دعوت و تبلیغ کے آداب۔ میں جناب مولانا ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ حضرات و خواتین، آپ نے آج اس ہڑتال کے ماحول میں بھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ ہم نے الحمدللہ نہ پروگرام پوسٹ پون کیا، نہ وقت میں کسی قسم کا کمپرومائز کیا۔ الحمدللہ ہمارے پروگرام اپنے وقت پر ہمیشہ شروع ہوتے ہیں، اپنے وقت پر ختم ہوتے ہیں، اور یہی چیز ہمارا دین اسلام بھی سکھاتا ہے۔ تو ہم اس کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا کمپرومائز نہ ہو، تاکہ آپ حضرات اور خواتین کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ جزاکم اللہ۔ من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى في مقام آخر: قل يا أيها الناس إني رسول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حاضرین محترم اور خواتین، آج کی اس علمی نشست میں، اس علمی ماحول میں میری حاضری کی بہت سے جواز ہو سکتے ہیں، لیکن اس حیثیت میں میرا یہاں آپ کے سامنے موجود ہونا
میرے لیے اعزاز تو ہے، لیکن جرت اور جسارت کی بات بھی ہے۔ سیرت طیبہ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی داعیانہ حکمت عملی اور سرگرمیوں کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ کہنا صرف اہل علم کو زیبا ہے۔ چند باتیں اپنے مطالعے کی روشنی میں جو اپنے بڑوں سے سنا اور پڑھا آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ عرض کروں، اور چونکہ اہل علم کا اجتماع ہے اس لیے میں یہ امید بھی رکھوں گا کہ اگر اس گفتگو میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی تو آپ میری اصلاح بھی فرمائیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعوت کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بحیثیت داعی خدمات اور آپ کے مقام اور مرتبے کو تھوڑا سا ذہن میں تازہ کریں۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تو آپ کی شخصیت کے بہت سے پہلو بھی از خود متعین ہوتے چلے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے جن پہلوؤں کو خصوصیت اور اختصاص کے ساتھ عملی زندگی کے حوالے سے آپ کی خصوصیات کئی طرح کی ہیں، آپ کی شخصی خصوصیات ہیں، آپ کی ذاتی خصوصیات ہیں، ہر نبی کے جو معجزات ہوتے ہیں اس کے خصوصیات میں شمار ہوتے ہیں، لیکن آپ کی زندگی کے وہ عملی پہلو جن کا تعلق عامت الناس سے تھا، جس کا تعلق مدعو قوم سے تھا، جن کو آپ دعوت دے رہے تھے یا دینے والے تھے، ان کے حوالے سے آپ کی 3-4 جہتیں بہت نمایاں ہیں، اور جب تک ان کو واضح نہ کیا جائے بات آگے بڑھ نہیں پاتی۔ آپ کا پورا اسوہ حسنہ ہم جہت ہے، آپ کا پورا اسوہ حسنہ عالمگیر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اسوہ حسنہ عملی ہے، عملیت ہے۔ اس میں کوئی اسوہ حسنہ کا ایک پہلو آپ لے لیجئے، اس میں یک رخا پن نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی آجر کے لیے ہدایات دیتے ہیں تو اسی لمحے اجیر کو بھی کچھ ہدایات مل رہی ہوتی ہیں۔ جب آپ استاد کے حقوق بیان فرماتے ہیں تو شاگرد کے حق بھی بیان کرتے ہیں۔ استاد بھی آزاد نہیں ہے اگر شاگرد آزاد نہیں ہے، کم از کم نبوی اسوہ حسنہ کی روشنی میں۔ آپ اگر ایک والد کو کے احکام، فضائل اور اس کے مقام اور مرتبے کی ہدایات فرماتے ہیں تو والد کو یہ بھی حکم ہوتا ہے کہ اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں جو تفصیل سے بیان ہوتے ہیں۔ یہ ہم جہتی۔ آج کا دور گلوبلائزیشن کا دور ہے، ہر اصطلاح کے کچھ ایک تو عام مفہوم ہوتا ہے، ایک اس کا خاص مقصد ہوتا ہے جو اس اصطلاح کو بیان کرنے والوں کے علم میں ہوتا ہے، یا پھر قرائن بتاتے ہیں کہ یہ بات وہ یوں نہیں ہے جس طرح کہی جا رہی ہے۔ عالمگیریت اور گلوبلائزیشن جس کا ترجمہ عالمگیریت کیا گیا ہے اس کے بھی یہی مسائل ہیں، لیکن اگر صحیح معنی میں جو مفہوم ایک اس کے ظاہری الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے اس کو لیا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے بغیر عالمگیریت کا تصور، کانسیپٹ کلیئر ہو ہی نہیں سکتا، پیش کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کے قبول ہونے اور اس کے عملی طور پر پھیلنے کی تو کوئی جواز اور امکان کی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ عالمگیریت کا مفہوم جو اس اصطلاح سے سمجھ میں آتا ہے بظاہر، وہ تو یہی ہونا چاہیے کہ بھئی ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک تمام انسانوں کو ایک ترازو میں تولا جائے، ایک حیثیت سے دیکھا جائے، ایک انداز سے پرکھا جائے، اور ان کی جتنی بھی باقی مسائل ہیں ان سب کو پس پش ڈال دیا جائے۔ قرآن حکیم کے علاوہ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اسوہ حسنہ کے علاوہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک پہلی آواز ہے قرآن کی جو بلند ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ جو تمہارے قبائل ہیں، اقوام ہیں، زبان اور جغرافیائی مسائل ہیں، یہ تمام کے تمام محض باہمی تعارف کے لیے ہیں۔ اگر درجہ بندی کرو گے انسانوں کی، اگر ان کو تقسیم کرنا پڑے گا تمہیں، تو صرف وہ ایک تقسیم ہوگی، اللہ
وحدہ لا شریک کی ذات سے نسبت کے حوالے سے وہ تقسیم ہوگی. جو اس کے جس قدر قریب ہوگا وہ اس کی نظر میں اتنا ہی معزز اور محترم ہوگا. اور اگر وہ نسبت ہٹا دی جائے گی تو پھر دنیا کی ساری نسبتیں محض تعارف کے لیے ہیں، ان کی بنیاد پر درجہ بندی نہیں ہو سکتی. یہ تصور نکال دیں. عالمگیریت کا موجودہ جو تصور ہے اس کی فلک بوس عمارت زمین بوس ہو جائے گی لمحوں میں. کون سی صورت ہے جو اس کو اٹھا سکتی ہے؟ کون سی شکل ہے جو اس کو اوپر لے جا سکتی ہے؟ اور تیسرا بہت انتہائی اہم مرکزی نقطہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اسوہ حسنہ کا عملیت ہے. فکر، فلسفہ، نظریہ میں بھی یہاں بیٹھ کے دے سکتا ہوں. میں نے صرف اپنے ذہن کو تھوڑی سی وسعت ہی تو دینی ہے، آنکھیں بند کر کے خواب ہی تو دیکھنا ہے. میں کون سا اس کو پریکٹیکل لائف میں عملی طور پر نافذ کرنے چلا ہوں؟ شاعر کا جو وجدان اور ذوق ہوتا ہے وہ اس کو ایسی تخیلاتی دنیا میں لے جاتا ہے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا. اور اس سے بھی اہم بات سمجھنے کے لیے، ہمارے ہاں دنیا بھر میں جتنی ایجادات ہوئی ہیں ان کے پیچھے مرکزی نقطہ کسی فکشن رائٹر کا تصور ہے. وہ جو خاکہ ہے کسی بھی چیز کا، اس کے بیک پہ، اس کے پس منظر میں جو تصور ہے وہ اس سے پہلے کسی فکشن رائٹر نے دیا ہوگا. اس قسم کے نشستوں کی گفتگو تو نہیں ہے، لیکن مثال کے طور پر عرض کرنے میں شاید قباحت بھی نہ ہو. بہت سی چیزیں، بہت سی ایجادات جو 50 کی دہائی کے بعد ہمارے سامنے آئیں، 50-55 کے بعد دنیا نے بہت خاصی ترقی کی ہے. اس میں کئی چیزیں آپ کو ابن صفی کے ناولوں میں مل جائیں گی. تصور وہاں سے چلا ہے. میں نہیں کہتا کہ سائنسدان نے اس سے کاپی کیا ہوگا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی چیز موجود نہیں تھی اس وقت بھی ایک فکشن رائٹر اس کو خاکہ اس کے ذہن میں بیٹھ گیا تھا، اس نے پیش کر دیا تھا. لیکن تصور اگر عملی زندگی میں دیکھا جائے تب اس کو پرکھنے کے ہمارے پاس امکانات ہوتے ہیں. یعنی نظریہ اس وقت عملی بنے گا جب اس کو عملی زندگی میں ہم نافذ کر کے دکھائیں گے کہ یہ واقعتاً ایک محض تصور نہیں تھا بلکہ یہ عملی زندگی میں قابل عمل بھی تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو وہ قابل عمل تھی اور دوسرا آپ نے خود عمل کر کے دکھائی. آپ نے عملی طور پر اس کو پیش کیا اور لوگوں کو یہ واضح کر دیا کہ یہ چیز محض نظریہ نہیں ہے، یہ محض تخیل نہیں ہے، یہ محض تصور نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جو عملی زندگی میں پیش بھی کی جا سکتی ہے، اس پر عمل بھی ہو سکتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تلقین فرماتے ہیں کہ بھئی مالی اعتبار سے اپنے آپ کو اپنی ضرورتوں تک محدود رکھو. مال جمع کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. خواتین کے لیے آپ نے اجازت دے دی زیورات کی، اور اس کے ساتھ تلقین بھی فرما دی کہ بھئی حق اس کا ادا کر دو، پھر اس کو استعمال کر سکتے ہو. لیکن یہ آپ کا امت کے لیے ایک احسان تھا. آپ کے اپنے گھر میں کیا عمل تھا؟ اسوہ حسنہ کا آغاز آپ اپنے گھر سے فرماتے ہیں. آپ کے اہل بیت کو دیکھیے، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ تم نہیں پہنو گے، تم اس سے بچو. جو چیز امت کے لیے جائز ہے آپ نے وہ بھی اپنے لیے روک لی، اپنے اہل خانہ کے لیے روک لی. قیادت کا یہ تصور ہے. ایک قیادت ہی کے حوالے سے ایک بات اور، کیونکہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے حوالے سے. بحیثیت دائی ایک قائد ہوتا ہے. قیادت کے جتنے بھی آج جدید تصورات ہیں، کوئی ایک تصور اٹھا لیجئے، مجھے تو کم از کم یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ جو تصورات کو آج جدید انداز میں لکھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں اور اس پہ اپنے ورکشاپس تیار کر رہے ہیں، ان کے غالباً کہیں نہ کہیں شعور لاشعور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہے. سب سے پہلے جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ کیریکٹر ہے، کردار قیادت میں. اور اس میں بھی سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ قائد میں اتنا مقام، قائد کا اپنے اوپر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے کردار کو سب سے پہلے پیش کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا آغاز فرماتے ہیں، پہلی بات جو آپ فرماتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تم میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ سب کہتے ہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں. آپ کہتے ہیں میری بات مانو گے اگر میں کہوں گا، کوئی بات کہوں گا؟ کہتے ہیں بالکل آپ صادق اور امین ہیں. آپ کوہ صفا پہ کھڑے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میرے پیچھے لشکر آ رہا ہے. سب مان لیتے ہیں. لشکر کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں تھی، کوئی سوئی نہیں تھی کہ آپ نے اپنی ہتھیلی میں چھپا لی اور کہا کہ میرے ہاتھ میں سوئی ہے، نظر نہیں آئی، لوگوں نے مان لیا. لیکن اتنی بڑی بات اپنے محض کردار کی بنیاد پر آپ نے منوائی. تو یہ وہ
چند پہلو تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حیات کی دعوت کے حوالے سے جن کے سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے تھے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم۔ دعوت کے جو بنیادی مدارج تھے ان کا تعلق انسانی طبقات سے کم ہے، اس ماحول کی ضرورتوں سے زیادہ ہے۔ قرآن حکیم کی پہلی وحی نازل ہوتی ہے اور اس کے بعد کچھ وقفہ آتا ہے، فترت وحی اس کو اصطلاح میں کہتے۔ سورہ اقراء کی 5 آیات کے بعد دوسری وحی نازل ہونے میں 2-2.5 برس کا وقفہ ہے۔ یہ وقفہ خاموش تبلیغ کا وقفہ ہے۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت خاموشی کے ساتھ تبلیغ فرمائی۔ یہ تبلیغ کا پہلا اسٹیج ہے۔ آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں، حضرت خدیجہ مسلمان ہو جاتی ہیں، آپ کے احباب میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں، آپ سے بلکہ آپ کے بارے میں کہیں سے ان کو علم ہوتا، آتے ہیں، آپ نے ایسا فرمایا، بالکل مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری عائد کی ہے، وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، حضرت زید بن حارثہ آپ کے منہ بولے بیٹے ہیں، وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اور وہ سلسلہ دراز ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر، اور ان میں ہر شخص اپنے اپنے مقام پر داعی بن جاتا ہے۔ ایک محض کلمہ پڑھ لینے سے سب کی ذمہ داریاں از خود متعین ہوتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے بعد ایک جو وقفہ ہے، یہ تمام کا تمام وحی کے انقطاع کا وقفہ تو کہہ سکتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا انقطاع نہیں ہے، بلکہ یہ تو آغاز ہے۔ اب یہ جو اہل سیر ہیں، سیرت نگار ہیں ہمارے، وہ بالکل وضاحت سے لکھتے ہیں کہ اس میں کئی حکمتیں تھیں کہ یہ خاموشی سے کام کیوں شروع کیا گیا۔ سب سے اہم بات تو یہ تھی کہ کوئی بھی نئی بات کسی بھی معاشرے میں اسٹیبلش ماحول میں شروع کی جائے تو اس کی مخالفت ضرور ہوتی ہے۔ مخالفت کرنے والے 3 طبقات ہوتے ہیں بڑے نمایاں۔ ایک تو وہ طبقہ ہوتا ہے جس سے اس تحریک کی روشنی میں زد پڑتی ہے اس کے مفاد پہ۔ ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جس کو حالات سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، لیکن ان کا جو ذہنی سطح ہے، اس کی ایڈجسٹمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ وہ نئی چیز کو قبول کرتا ہی نہیں ہے بغیر کسی وجہ کے۔ وہ جو ماحول چلا آ رہا ہے وہ چلا آ رہا ہے، اس میں تھوڑی سی بھی کوئی چیز تبدیل کر دی جائے ان کا مائنڈ سیٹ قبول نہیں کرتا اس کو۔ اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جس کو دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، وہ محض دعوے قبول نہیں کرتا، اور دلیل کے لیے، دلیل سے ماننے کے لیے، اپنی طبیعت کو قبول کرنے کے لیے ظاہر وقت چاہیے ہوتا ہے۔ ایک بات میری طرف سے آپ کے سامنے پیش ہوئی ہے، ایک بات آپ کی طرف سے میرے سامنے آئی۔ اگر میرا مزاج یا آپ کا مزاج دلیل سے قبول کرنے کا ہے تو مجھے کچھ وقت چاہیے ہوگا، میں غور کروں گا، اس کے حالات کو دیکھوں گا، تب میں فیصلہ کروں گا کہ یہ بات درست ہے یا نہیں۔ تو یہ تینوں طبقات ایسے ہیں جن کے لیے ضروری تھا کہ گفتگو خاموشی سے کی جائے، تاکہ ایک تو مخالفت سے بچ سکیں اور دوسرے سوچنے والوں کو وقت مل سکے، اور تیسرا وہ جو طبقہ ایک اپنے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے نئی چیز قبول ہی نہیں کرتا، اس کو کم از کم ماحول مل سکے، وہ ماحول سے مڑتا ہے، وہ آپ کی بات سے نہیں تبدیل ہوگا، ماحول اس کو تبدیل کرے گا۔ ماحول بنانے کے لیے وقت چاہیے۔ دوسری اس خاموش تبلیغ کی بنیادی حکمت یہ تھی کہ دعوت کا بنیاد رکھ دی جائے۔ یہ پوری بلڈنگ بہت بڑی ہوگی، بہت شاندار ہوگی، لیکن کوئی ایک دن ایسا بھی آیا ہوگا جب اس کی ایک بنیاد کھدی ہوگی اور پہلا بلاک رکھا گیا ہوگا۔ وہ جو بلاک رکھا گیا ہوگا اور اس کی جو بنیاد کھدنے کا عمل ہوگا وہ کتنا تکلیف دہ ہوگا، دھول مٹی اڑ رہی ہے، پانی پڑا ہوا ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، روڈ پہ بھی چیزوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور جو عام دیکھنے والا ہے، جو ہم چونکہ بلڈنگیں روز بنتے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہے، ذہن میں واضح ہے کہ یہ کتنا وقت لیتی ہیں، لیکن ایک ایسے ماحول میں ہم چلے جائیں جہاں ہم نے کبھی بلڈنگ نہیں دیکھی ہو بنتے ہوئے تو ہمیں کتنا عجیب لگے گا، یہ 10 منزل کب بنائیں گے، پہلی منزل میں مہینہ لگا دیا، بنیاد کھودنے میں ان کو 20 دن ہو گئے۔ تو وہ جو بنیاد کھودنے کا وقت ہے وہی سارا وقت لیتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ اسٹرکچر کتنی تیزی سے اس کی جو فنیشنگ ہے وہ بھی وقت لیتی ہے، لیکن اسٹرکچر کھڑا ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ ایک بنیاد کا ٹائم ایک طرف لے لیں اور بنیاد کے اسٹرکچر کا 10 منزل کا ایک وقت، فنیشنگ پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ تو یہ دعوت کی بنیاد رکھ دی جائے، یہ دوسری حکمت تھی اس میں۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ امکانات واضح ہو جائیں۔ جب بھی کوئی کام ہوگا تو 2 ہی چیزیں ہیں، یہ مخالفت ہوگی یا موافقت ہوگی، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ مخالفت بھی ہوتی ہے، موافقت بھی ہوتی ہے، حمایت بھی ہوتی ہے، اور اس کے راستے میں رکاوٹیں بھی کھڑی کی جاتی ہیں۔ تو دونوں چیزیں واضح ہو جائیں کہ مخالفت کرنے والا کس حد تک جا سکتا ہے اور ساتھ دینے والا کس حد تک ٹوٹ کر ساتھ دے سکتا ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ دعوت کی بنیاد میں شامل ہیں یہ باتیں، اگر یہاں شامل نہیں ہوں گی تو پھر یہ آگے نہیں بڑھ سکتی بات۔
یہ پلاننگ کا پیریڈ ہے، یہ منصوبہ بندی کا دورانیہ ہے. منصوبہ بندی اسی وقت ہوگی جب آپ کے سامنے سارے امکانات واضح ہوں. فیزیبلٹی اسی بنیاد پہ بنتی ہے نا کہ آپ کو معلوم ہو کہ کہاں کہاں رکاوٹیں آ سکتی ہیں اور کس کس مرحلے پہ کہاں کہاں سے آپ کو حمایت میسر آ سکتی ہے. اور پھر اس نوعیت کا کوئی بھی کام ہو، یہ فرد واحد کا کام نہیں ہے. فرد واحد کر نہیں سکتا. ہمہ جہتی فکر میں آ سکتی ہے، عمل میں اس تک نہیں آ سکتی کہ ایک شخص بیک وقت کراچی میں بھی بیٹھا ہو، لاہور میں بھی بیٹھا ہو، پشاور اور اسلام آباد میں بھی موجود ہو. کلوننگ کے بعد شاید ممکن ہو، لیکن ابھی اس کی کوئی شکل ہمارے سامنے نہیں آئی. تو اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ وقت لیا، اس میں ایک حکمت شاید یہ بھی پوشیدہ تھی کہ ایسی ٹیم تیار کر دی جائے کہ پھر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رہنمائی اور ان کی اصول و ضوابط کی روشنی میں وہ ہر میدان میں اپنے اپنے طور پر عمل کر سکیں اور ان کو کوئی پھر دشواری نہ ہو اپنی بات پھیلانے میں. آپ ایک مقام پر ہوں اور دوسرے مقامات پر آپ کے نمائندے اب اس کام کو سر انجام دیں. اور چنانچہ آپ نے دیکھا ہجرت حبشہ میں آپ تشریف نہیں لے گئے، لیکن دعوت وہاں ہوتی رہی، کام وہاں پیغام پہنچتا رہا. اور اس کے بعد پھر مدینہ طیبہ آپ ہجرت کے بعد تشریف لے گئے، لیکن جمعے تک کا آغاز وہاں پہلے ہو چکا ہے. آپ کے نمائندے وہاں جمعہ پڑھنا شروع کر چکے ہیں، کیونکہ جمعے کے لیے اسلامک اسٹیٹ کی شرط ہوتی ہے. وہ شرط وہاں پوری ہو رہی تھی تو انہوں نے آغاز کر دیا. مکے میں وہ شرط مکمل نہیں تھی، تو اس لیے جمعے کی فرضیت ہو جانے کے باوجود، جمعہ فرض ہو جانے کے باوجود مکہ مکرمہ میں پہلے ادا نہیں ہوا. پہلی بار مدینہ طیبہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غیر موجودگی میں ادا ہوا ہے. یہ وہ چند باتیں تھیں جن کی وجہ سے وہ دورانیہ مختصر ہوا، اور اس دورانیے میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ پھر حکم آتا ہے، دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. دو باتیں بالکل متضاد ایک آیت میں بظاہر متضاد جمع فرما دی اللہ تعالیٰ نے کہ جو کچھ آپ کو حکم ہو رہا ہے یہ اب آپ پھیلائیے، آگے لوگوں تک پہنچائیے، اللہ کے پیغام کو عام کیجیے، لیکن آپ کا ٹکراؤ اصل قوت جس قوت سے ہے وہ ہے مشرکین. تو ان سے اعراض کیجیے. آپ کے اسلوب میں، آپ کے انداز دعوت میں رویہ ٹکرانے کا نہ ہو، مد مقابل آنے کا نہ ہو، فریق بننے کا نہ ہو، بلکہ اعراض کا ہو، گریز کا ہو، ان کے ساتھ راستہ کاٹ کر اپنا راستہ بنانے کا ہو. فَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری آیت میں ایک اور حکم فرما دیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. یہ بڑی اہم چیز ہے اور بہت بڑی کوتاہی ہے ہماری دعوت. اچھا کام کوئی بھی کرتے ہوں، اس کا آغاز ہم دوسروں سے کرتے ہیں، نہ ہماری ذات اس میں شامل ہوتی ہے، نہ ہمارا حلقہ احباب اور ہمارا خاندان. ہم محسوس یہ کرتے ہیں کہ ہم خدا نہ خواستہ، میں ایک بری بات کہنے جا رہا ہوں، ممکن ہے کہ میری بات غلط ہو، لیکن بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم اس چیز کے محض مکلف ہیں کہ کسی اور مخلوق کو ہمیں کوئی کام کرنا ہے، ہم اس کا حصہ نہیں ہیں، ہم اس کا پارٹ نہیں ہیں. خدا نخواستہ ہمارے عام لفظ ہے، عام استعمال ہوتا ہے، اور میں مطلب پوچھتا ہوں، مجھے کوئی مطلب آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ معاشرہ بڑا خراب ہے، ماحول بڑا خراب ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ معاشرہ خراب ہے تو میں اس کا حصہ ہوں، تو میں بھی خراب ہوں. ماحول اگر غلط ہے تو میں اس کا حصہ ہوں، میں بھی غلط ہوں. اگر میں غلط ہوں تو مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں دوسروں پہ تان کروں کہ ماحول خراب ہے. ماحول غلط ہے، مجھے بھی معلوم ہے ماحول میں بہت سی کوتاہیاں ہیں، لیکن اس کی ذمہ داری کسی پر نہیں ہے. اس کی ذمہ داری سب سے پہلے مجھ پر ہے، اس لیے کہ میں بھی پارٹ آف دا محلہ، پارٹ آف دا معاشرہ ہوں، میں اس سے الگ تو نہیں ہوں. اور جب میں وہیں ہوں تو وہ سب کوتاہیاں، اگر اس کا ممکن ہے کہ میں کہہ سکوں اپنی ذات بچانے کے لیے کہ شاید اس کا 5% میں ذمہ دار ہوں، 2% ذمہ دار ہوں، کسی پرسنٹیج پہ بھی آپ آ جائیے، وہ پرسنٹیج دینی ضرور پڑے گی اپنی ذات کو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے اہل خانہ کو ڈرائیے. براہ راست لفظ ڈرانے کا ہے، انذار ہے، تبشیر نہیں آئی یہاں پہ، تبلیغ نہیں آئی یہاں پہ، دعوت کا لفظ استعمال نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرائیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہی ڈر سے مراد یہ وہ خوف نہیں ہے جس کے آج ہم شکار ہیں، یہ کچھ اور خوف کا ذکر ہے. اس لیے کہ خوف کی دو بڑی نمایاں صفات ہیں، دو بڑے نمایاں اس کی قسمیں ہیں. انسان شیر سے بھی ڈرتا ہے، سانپ سے بھی ڈرتا ہے،
بچھو سے بھی ڈر لگتا ہوگا. ہم جیسے کمزور لوگ تو چوہے اور چھپکلی سے بھی ڈرتے ہیں, لیکن انسان اپنے ماں سے بھی ڈرتا ہے, باپ سے بھی ڈرتا ہے. کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کسی زمانے میں ڈرا کرتے تھے. تو خوف کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی تو یہ جانوروں والا خوف مراد نہیں ہوتا. یہ خوف وہ ہے جس میں شفقت بھی ہے, نرمی بھی ہے, تلطف بھی ہے, ترحم بھی ہے, اور سب سے بڑھ کر ایک اور چیز ہے, بچہ جب ماں سے لڑتا ہے, چھوٹا بچہ جب ماں سے مار کھاتا ہے تو وہ پھر لوٹ کر بھی ماں کی گود کی طرف جاتا ہے. شیر سے ڈرنے والا اس راستے کا بھی کبھی رخ نہیں کرے گا جدھر کبھی اس نے شیر کو دیکھا نہیں ہوگا, صرف دھاڑ سنی ہوگی. اس کی آواز سننے والا بھی اس راستے پہ جاتے ہوئے کپ کپائے گا. لیکن کوئی بچہ ماں سے ڈانٹ کھا کر, تھپڑ کھا کر ماں سے بھاگنے کا تصور نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کا خوف جو اصل خوف ہے, اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے جس قدر خوف درکار ہے وہ پیدا کیا جائے, اور اس میں جو اصل چیز ہے وہ شفقت اور رحم اور تلطف کا عنصر ہے جو انسان کو کسی ذات سے دل سے قریب کرتا ہے, دل سے وابستہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ انذر عشیرتک الاقربین, اس لیے کہ زندگی کی ہر ذمہ داری کا آغاز آپ کے گھر سے ہوگا, اپنے اہل خانہ, اپنے اہل قرابت سے ہوگا. خیر, اس پہ گفتگو طویل ہو سکتی ہے, مجھے بہت محدود وقت میں اپنی گفتگو سمیٹنی ہے. میں بہت سی چیزیں نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے بعد آغاز فرمایا, یہ دوسرے مرحلے کا آغاز ہے. آپ نے دعوت کی, وہ سیرت کے وہ واقعات ہیں جو یقیناً آپ سب کے ذہنوں میں تازہ ہوں گے. اس لیے ہم دوسرے مرحلے کے بعد تیسرے مرحلے کی طرف آتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کو یہ حکم ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب اس سلسلے کو مزید دراز کیا جائے. اس کو ہم تیسرا مرحلہ کہتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے فرمایا, قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ لتنذر ام القری ومن حولها. ام القری مکہ مکرمہ کا نام ہے, اس کی عرفیت کہہ لیجئے کہ اہل مکہ اور ان کے ارد گرد رہنے والوں کو. ابھی اہل مدینہ کا ذکر نہیں ہے, ابھی اہل یمن کا ذکر نہیں ہے, ابھی اس کے بعد شام اور مصر اور دوسرے علاقوں کا ذکر نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ یہ ابھی بالکل ابتدا کے بعد کا مرحلہ ہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اپنی سہولت کے لیے کہ یہ تیسرا مرحلہ دعوت ہے کہ لتنذر ام القری ومن حولها, اس کے آس پاس والوں کو ڈرائیے. اور اس کے بعد قرآن حکیم فرماتا ہے کہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا, کہ جو بھی لوگ ہیں, اب دعوت کا عام کر دیا گیا ہے, ہر انسان تک, ہر زندہ نفس انسانی تک اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچائیے. اور اس کے بعد پھر قرآن حکیم کی ایک بڑی تفصیلی آیات ہیں, مختلف موقع ہیں, مختلف مراحل ہیں, جس میں قرآن حکیم واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ اب مرحلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو عام سے عام تر کر دیا جائے, اور جہاں جہاں انسانیت بستی ہے ان میں کوئی شخص ایسا نہ ہو جس تک اللہ کا یہ پیغام نہ پہنچے. یہاں تھوڑا سا رک کر ہم ایک چیز اور دیکھنا چاہتے ہیں. یہ محض امت مسلمہ کا اعجاز ہے, اعزاز ہے, اختصاص اور امتیاز ہے کہ اس طرح عمومی دعوت کا حکم مل رہا ہے. اور یہی امت مسلمہ کی خصوصیت بھی ہے. میں آگے عرض کرتا ہوں مختصراً. دنیا میں دو طرح کے مذاہب پائے جاتے ہیں. ایک تو وہ اعلانیہ مذاہب جن کے ہاں دوسرے اقوام کو دعوت دینے کا کوئی تصور ممکن نہیں ہے, ان کی مذہبی روایات کی روشنی میں کوئی امکان نہیں ہے. اور دوسرے کچھ وہ مذاہب ہیں, یہ دو مذاہب کی بات کر رہا ہوں, ان میں آسمانی مذاہب بھی ہیں جن کا ہمارے پاس پروف ہے, ثبوت موجود ہے, یہودیت عیسائیت کی طرح, کہ ان کی بنیاد انبیاء کرام پر ہے اور اس سے سلسلہ بالکل واضح طور پر ملتا ہے. اور کچھ وہ مذاہب ہیں جن کی ہم آسمانی بنیاد ابھی تک تلاش نہیں کر پائے, ممکن ہو ممکن ہے کہ نہ ہو. دوسرا وہ طبقہ ہے جو دعوت دیتا ہے, آج ان کی مشنریز, ان کے ادارے, ان کے لوگ یہ کام کر رہے ہیں, لیکن ان کے مذہبی لٹریچر میں واضح طور پر کوئی حکم نہیں ملتا کہ تم جاؤ اور پوری امت کو ایک نظر سے دیکھو, پوری کائنات کو ایک نظر سے دیکھو. کہیں حکم نہیں ملتا.
پہلے کی مثال بہت واضح ہے، یہودیت. ان کے یہاں واضح طور پر موجود ہے اور اس پر ان کا عمل بھی ہے. وہ پوری دنیا کو یہ تو چاہتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کا قائم نہ رہیں، لیکن ان میں سے ایک شخص بھی یہ نہیں چاہتا آج بھی کہ آپ ان کے ہم مذہب بن جائیں، اس لیے کہ وہ ایک خاص ان کا ایک اسٹرکچر ہے مذہب کا اور دعوت کا. اس کے مطابق کوئی دوسرا شخص ان کے خاندان کا، ان کے نسل کا حصہ نہیں بن سکتا، نسل میں ویسے بھی کوئی نہیں داخل ہو سکتا. تو اور وہ مذہب نسلی ہے، تو اس لیے اس میں کوئی اور چیز باہر سے ایڈ نہیں کی جا سکتی. دوسری مثال عیسائیت ہے، لیکن عیسائیت کی بھی جو تعلیمات آج بھی جس شکل میں موجود ہیں، اس میں بھی عمومی دعوت کا کوئی اشارہ، تصور تو چھوڑ دیجئے، اشارہ لیکن عیسائیت کے حوالے سے حضرت عیسیٰ کا جو بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں. وہ ایک استعارہ ہے، یعنی کھوئی ہوئی نسلوں کے لیے بھیجا گیا ہوں، ان کو میں نے جمع کرنا ہے. آپ جہاں جہاں بیان کرتے ہیں وہاں یہی کہتے ہیں کہ میرے لیے تو دائرہ محدود ہے. اور یہ خود جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بشارتوں پر کام کیا ہے، انہوں نے بہت سی چیزیں، بشارتیں جمع کی ہیں مختلف حوالوں سے، مذہبی لٹریچر میں، ہندو مت میں بھی ملتی ہیں، بدھ مت میں بھی ملتی ہیں، عیسائیت اور یہودیت میں بھی ملتی ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ اس سے بڑی واضح مثال ہے کہ کوئی ایک طرف تو وہ ایک نبی کی آمد کی بشارت دیتے ہیں اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ میرا دائرہ محدود ہے. تو کوئی لامحدود آنے والا ہوگا، جبھی تو محدود کی بات کی جا رہی ہے کہ بھائی میں تو اپنا کام کر کے نمٹا کے آگے جانے والا ہوں، بعد میں کوئی آئے گا تو وہ اس کام کو سمیٹے گا. تو وہ ذات کون سی ہو سکتی ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علاوہ آج تک کوئی ایسا شخص نہیں آیا، آج تک، جس کے پیغام میں اور اس کے اپنے دعوے میں ہمہ جہتی اور ہمہ گیری ہو. خیر، تو یہ اختصاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور امت مسلمہ کا ہے کہ اس میں ایک عمومیت ہے اور ہر شخص تک ہم اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. اسی لیے قرآن حکیم میں جب امت مسلمہ کی بات کی گئی، کنتم خیر امت، اس میں بھی اخرجت للناس کہا گیا، لوگوں کے لیے کھڑی کی جانے والی امت. کہیں پہلے یہ بات نہیں ملتی. اور قرآن حکیم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدی للناس ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. عمومیت اس کے ہاں عام بیان ہو رہی ہے، ہر جگہ ہر اشارہ اس طرف جا رہا ہے کہ پوری کائنات کی انسانیت اس کا مقصود ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن حکیم میں جہاں بیان فرماتا ہے عمومی ہدایات کے لیے، وہاں یا ایھا الناس کا صیغہ استعمال ہوتا ہے تسلسل کے ساتھ. تو یہ وہ امت کے وہ پہلو ہیں جن کا عمومیت کا، جن کے دعوت کا قرآن حکیم نے بار بار اظہار فرمایا ہے. امت مسلمہ کے حوالے سے میں نے عرض کیا کنتم خیر امت اخرجت للناس فرمایا. دوسرے مقام پہ ایک دو آیات اور بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی فرمائی جن میں عمومیت ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا دعوت کے ایک اور پہلو کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. قرآن حکیم میں ایک مختصر سی صورت ہے، مختصر ترین صورت سے تھوڑی سی بڑی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب دعوت کے حوالے سے چند نکات میں انشاءاللہ گفتگو کے آخر میں پیش کروں گا. یہاں گفتگو دعوت کے دو پہلوؤں کا، اور دو پہلوؤں میں بھی ایک پہلو کی زیادہ وضاحت کے ساتھ اظہار مطلوب ہے. دعوت کے دو بنیادی پہلو ہیں، ایک غیر مسلموں کے لیے دعوت اور ایک اہل اسلام تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو واضح کرنا. اس کو اہل علم نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک دعوت ہے، ایک تذکیر ہے اور ایک احسان ہے. دعوت اس وقت تک ہے جب تک اللہ کا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا. پڑھنے کے بعد تذکیر ہے، وہ اس پڑھے ہوئے کو یاد دلانا. محض لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے. وہ تو بے شمار منافقین نے بھی کہا تھا، وہ کلمہ گو تو تھے لیکن وہ مومن نہیں تھے، دل ان کا نہیں مانتا تھا. اور اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے ظاہر ہے کہ عمل کی ضرورت تھی. تو دوسرا مرحلہ ہے تذکیر کا، اور تیسرا مرحلہ ہے دعوت
کیا اثر ہوگا اس پہ؟ کیا محسوس کرے گا وہ؟ سوائے اس کے کہ وہ ایک میں نے اپنا دشمن بڑھا لیا، سوائے اس کے کہ میں نے ایک اور شخص کے دل میں اپنے لیے نفرت پیدا کر دی، حاصل کچھ نہیں کیا۔ اور یہی بات میں نے اگر سلیقے سے کی، اس کو ایک طرف لے گیا اور بہت نرمی کے ساتھ معذرت خانہ انداز میں کہا کہ بھئی میں نے محسوس کیا تھا اور میں نہیں چاہتا کہ یہ کمزوری جو آپ کے اندر میں محسوس کر رہا ہوں آپ کو نقصان پہنچائے، آپ کی مہربانی، آپ دیکھ لیجئے۔ اب اس کے اندر جو نرمی اور تلطف اور باہمی انسیت اور ایک خیرخواہی کا جذبہ پیدا ہوگا، اس میں ممکن ہے وہ بات آپ کی نہ مانے، لیکن کم از کم آپ کو دشمن اور آپ کا اپنا ہدف نہیں سمجھے گا، مد مقابل نہیں سمجھے گا۔ موعظہ حسنہ ایک اصول ہے۔ اور اس کے بعد وجادلہم باللتی ہی احسن، جدل سے مراد جدل و جدال نہیں ہے، لڑائی اور دنگا فساد نہیں ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں جدل کہتے ہیں مکالمے کو، ڈائلاگ کو، گفتگو کو، افہام اور تفہیم کو، اپنی بات دلیل سے پیش کرنے کو۔ میرے ذہن میں بہت اچھے خیالات ہیں، بہت بڑے نظریات اور فکری ماحول کا آدمی ہوں، لیکن میرے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، میں آپ کو قائل نہیں کر سکتا۔ میری بات سے وہی قائل ہوگا جو پہلے سے مجھے مانتا ہوگا۔ یہ قرآن کا اسلوب نہیں ہے۔ اگر آپ کو ڈھنگ کی بات کہنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اس کی دلیل ہونی چاہیے، اور ہم جب مذہبی حوالے سے بات کر رہے ہیں تو دلیل قرآن و سنت ہے، اسوہ حسنہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات ہیں، اور وہ بات کہنے کا مفہوم انداز بھی جدل والا ہوگا، یعنی قرآن کے جدل والا، یعنی اس میں باہمی ایک دوسرے کے جذبات کا، احساسات کا خیال رکھ کر اور ان کی ضرورتوں کو پیش نظر رکھ کر اور ان کے اس ماحول اور مزاج کو پیش نظر رکھ کر بات کی جائے گی جس میں وہ اس وقت موجود ہیں، تاکہ بات اگر دل سے کی جائے تو دل پر ہی اثر انداز ہو۔ جذبات سے کہہ کر ان کے جذبات کو بھڑکانا اور برانگیختہ کرنا مقصود نہ ہو۔ یہ ایک اصول ہمیں یہاں قرآن سے ملتا ہے۔ اور ایک بات بہت اہم، نرمی سے بات کرنا، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ قرآن حکیم نے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کا قصہ ذکر کیا، اور آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی کو، اور آپ کو معلوم ہے اس قصے میں کہ حضرت ہارون بھی آپ کے ساتھ ہیں، تو اذهب انت واخوک، یہ دونوں تم جاؤ، تم اور تمہارا بھائی، اور جا کے فرعون کو تلقین کریں۔ اب آپ تصور کریں، فرعون سے بڑھ کر اس وقت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی مخالفت کرنے والا کوئی اور دوسرا شخص موجود نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو ستانے والا بھی کوئی اور موجود نہیں ہے، اور اللہ کے نبی کا مد مقابل بھی اس وقت کوئی اور موجود نہیں ہے۔ یعنی مخالفت اور شدت کی مخالفت کی جو انتہا ہو سکتی ہے، اس کے جتنے درجے ہو سکتے ہیں سب مکمل ہیں، اس سے اوپر کو شاید تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آگے فرماتے کیا ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم دونوں جاؤ لیکن بات نرمی سے کرنا، سختی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مقصد اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اپنی اہمیت جتانا نہیں ہے، اپنی خطابت کے جوہر دکھانا نہیں ہے، بات منوانا ہے، دل پر بات اس کے اثر انداز کرنی ہے۔ آپ کو معلوم ہے وہ نہیں مانا، تو کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال پیش کرنی تھی کہ بھئی مانے نہ مانے، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ سلیقے اور قرینے سے اللہ کا پیغام اس تک پہنچا دو، اور اس کے بعد تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ قرآن نے دوسری جگہ فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ، بڑی وضاحت سے کہہ دیا کہ صرف اور صرف تمہارے ذمہ پہنچانا ہے، اس کے بعد کے اثرات اور ثمرات سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کو منظور ہوگا یہ بھی فرما دیا کہ ہدایت محض ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمیں منظور ہوگا ہدایت مل جائے گی، نہیں منظور ہوگا تم اپنی ذمہ داری پوری کر چکے، تم مبرور ہو، تم مقبول ہو۔ تو یہ ایک بنیادی چیز تھی، نرمی۔ پھر ہے تالیف قلب، یہ بھی اسوہ حسنہ کا ایک بہت بڑا اہم عنصر ہے۔ آپ دیکھیے کچھ قریش مکہ الگ الگ مزاج کے لوگ ہیں، ان میں ابو جہل کا الگ مزاج ہے، ابو لہب کا بالکل الگ مزاج ہے، اس کی وجوہات بھی الگ ہیں، چند باتیں میں کہنا چاہتا تھا لیکن شاید نہ کہہ پاؤں، وقت کی کمی ہے۔ ابو طالب کا الگ مزاج ہے، وہ دونوں سے مختلف ہے، اور ایک اور مزاج ہے ابو سفیان کا، وہ ان سب سے مختلف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی کا انداز دیکھیے، زندگی بھر جو شخص مخالفت پر کمر بستہ رہتا ہے،
جناب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ایک مرحلے پہ نہیں، بدر سے لے کر فتح مکہ کے لمحہ آخر تک ہمہ وقت نہ صرف یہ کہ مخالفانہ ساری قوتوں کے پشتبان ہیں، بلکہ سب سے بڑھ کر بات یہ کہ ہر تحریک کے نمائندے ہیں، ہر تحریک کے بلکہ رہنمائے اول ہیں، سب سے آگے آپ ہیں۔ آپ صرف لڑنے والے نہیں ہیں، کئی چیزیں ہوتی ہیں نا، کچھ لڑنے والے ہیں، کچھ لڑانے والے ہیں، کچھ نہ لڑنے والے ہیں نہ لڑانے والے ہیں، دونوں کے لیے سامان بہم پہنچانے والے ہیں۔ یہ وہ بزرگ ہیں جو جب تک کلمہ نہیں پڑھا یہ خود لڑ بھی رہے ہیں، یہ دوسروں کو لڑا بھی رہے ہیں، لڑنے والوں کو مل کر لے کے بھی آ رہے ہیں اور ان کے لیے سامان بھی وہاں پہنچا رہے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اس میں مال لگاتے ہیں، مال لگا کے منافع اٹھاتے ہیں، منافع وقف کر دیتے ہیں لڑنے کے لیے مسلمانوں سے۔ ایک شخص ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے جاتے ہیں، ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا ہے جس میں ان کو کوئی اعزاز دیا جائے، لیکن کتنا بڑا اعزاز دیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے، فتح مکہ کا ذکر ہے، وہ آمن ہے، وہ اہل ایمان ہے، وہ اہل امن ہے، اس کو نہ چھڑا جائے، جو فلاں شخص کے گھر پہ چلا جائے اس کو نہ چھڑا جائے، اور آخر میں فرما دیا جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اس کو بھی مت چھڑو، اس سے کوئی تعرض نہیں کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تالیف قلب کی جا رہی ہے، ان کے دلوں کو اپنی طرف کھینچا جا رہا ہے، ان کو نرمی کے ساتھ حکمت کے ساتھ اپنا بنایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر پوری زندگی دیکھ لیجئے، بہت زیادہ وقت نہیں ملا لیکن پوری لائف دیکھ لیں کہ کیا کایا پلٹ ہوئی ہے، اور وہ چند لوگوں کی کایا پلٹ تھی جس کے نتیجے میں انتہائی خاموشی کے ساتھ پورا مکہ مکرمہ آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ محض ایک جھڑپ ہوتی ہے، وہ بھی غلط فہمی کی بنیاد پہ، حکمت عملی کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ جنہوں نے لڑا وہ بھی نہیں جانتے تھے ہم کیوں لڑ رہے ہیں، یا یہ کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے، اور پھر اس کے مقابلے میں جب مسلمانوں نے اس فائٹ کو مدافعت کی اور روکا تو وہ بھی مجبور تھے، لڑنے کا حکم نہیں تھا ان کو۔ اتنا بڑا خطہ جو آپ کے لیے بالکل ایسا علاقہ بن چکا ہے کہ آپ وہاں سے چھوڑ کر جانے پر مجبور ہیں، اور اس میں آپ کو ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ آپ نہایت خاموشی کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ اور انکساری کی انتہا کرتے ہوئے آپ داخل ہوتے ہیں۔ آپ کا چہرہ انور شکر کے تشکر کے جذبات سے بالکل جھکا ہوا ہے اپنے رب کے حضور۔ بہرحال وہ موضوع الگ ہے۔ تالیف قلب یہ ایک حکمت دعوت میں بنیادی نقطہ ہے۔ پھر تیسیر اور تبشیر بہت نمایاں چیز ہے، قرآن حکیم میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، کہ دیکھو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات مت بڑھاؤ، لوگوں کو خوشخبریاں دو، متنفر مت کرو۔ اگر ساری گفتگو خوف کے گرد گھومے گی تو یہ ایک تنفر کا عنصر پیدا کرے گی۔ اللہ تعالی یقیناً ذو انتقام بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ غفار بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ کریم بھی ہے۔ قرآن حکیم کا جب ہم آغاز دیکھتے ہیں تو پہلے تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم، پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ رحمت اور رحمت کے تمام تر مدارج ان دو لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے سمو دیے ہیں۔ رحمت خواہ وہ اپنے تمام وسعتوں کے ساتھ ہو، یا اپنی تمام گہرائیوں کے ساتھ ہو، یا تمام اپنی اقسام اور انواع کے ساتھ ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو رحمان اور رحیم کے دائرے سے باہر ہو۔ رحمت کا جو درجہ بھی ہو سکتا ہے وہ اس میں پنہا اور محفوظ اور مضمر ہے۔ تو حکمت اور اس میں پھر نرمی اور پھر آسانی اور لوگوں کو متنفر ہونے سے بچانا، یہ بنیاد ہے دعوت کی، اور جو نبوی دعوت کی بنیاد ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی بنیاد ہے۔ اور ماحول کی رعایت، ذہنی استعداد اور مخاطب کی رعایت اور خیرخواہی۔ ماحول پہ میں نے ابھی ابتدا میں چند باتیں کی۔ بہت سی چیزیں وہ ہیں جو ہم اپنے ماحول میں بیٹھ کر زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، دوسروں کے ماحول سے اس حد تک واقف نہیں ہوتے۔
اسی لیے وانذر عشیرتک الاقربین کا حکم سب سے پہلے آیا کہ چونکہ آپ سب سے زیادہ اس وقت اپنے اہل خانہ سے واقف ہیں، سب سے زیادہ ذمہ داری ان کی آپ پر ہے، اس لیے اس ماحول سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں. آگے ماحول آپ کا بڑھتا جائے گا، آپ کا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا، آپ ان کی ضرورتوں سے واقف ہوتے جائیں گے، آپ کا اسلوب خود متعین ہوتا چلا جائے گا کہ کس سے کس انداز میں بات کرنی ہے. نئی جگہ پہ نئے ماحول میں جا کر ایک ماحول کو سمجھے بغیر بات کرنا عموماً اثرات نہیں چھوڑتا، عموماً اس میں مثبت پہلو کم ہوتے ہیں، منفی پہلو زیادہ ہوتے ہیں. پھر مخاطب کی رعایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ میں واضح طور پر ملتا ہے. ایک شخص آتا ہے، آپ اس کو ایک حکم دیتے ہیں. ایک شخص آتا ہے بعینہ ہی وہی سوال کرتا ہے، آپ اس کو دوسرا حکم دیتے ہیں. تیسرا شخص آتا ہے، آپ اس کو تیسرا سوال، اسی سوال کا تیسرا جواب دیتے ہیں. کیا خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کے احکامات تبدیل ہو رہے تھے؟ نہیں، عملی زندگی کی چیزیں تھیں. آپ نے اس مخاطب کو سمجھا، آپ کو معلوم تھا کہ اس کی زندگی میں کوتاہی اس طرف سے آ رہی ہے، یہ راستہ بند کر دو، یہ رخنہ دور بند کر دو، یہ سوراخ بند ہو جائے گا، اس کی زندگی کی تکمیل ہو جائے گی، اس کی شخصیت مکمل ہو جائے گی، تعمیر ہو جائے گی. اس شخص نے محسوس کیا کہ غصے کا عنصر زیادہ ہے، یہ اگر اپنے ان جذبات کو کنٹرول کر لے گا تو اس کے جو رہن سہن کے دنیا کے ساتھ معاملات ہیں وہ مضبوط ہو جائیں گے، اور عبادات میں تو اس کے کوئی کوتاہی نہیں ہے. یہ مخاطب کی اور رعایت ہے. اور اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ داعی اور مدعو کے درمیان خیر خواہی کا جذبہ ہے. اور اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہے داعی کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس قدر ایمان مضبوط ہو کہ مایوسی اس کے قریب کیا دور دور تک نظر نہ آئے. طائف کا سفر کتنا اہم سفر ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حیات مبارکہ میں شاید 2 راتیں سب سے سخت آئی ہیں، دو موقع سب سے سخت آئے ہیں. ایک ہجرت کی رات ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی اور اس سے سخت رات کسی پر آئے گی. اور ایک طائف کا بازار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے حالات ملتے ہیں اس میں ہم عقیدت اور آپ سے تعلق اور رشتے کو اگر الگ کر کے چند لمحوں کے لیے دیکھیں تو آپ کی جسمانی قوت دوسروں سے بہت زیادہ ہے عملی طور پہ جو نظر آتا ہے. خندق کا واقعہ ہے، جب صحابہ کھدائی سے عاجز آ جاتے ہیں تو آپ کو زحمت دیتے ہیں اور آپ چند لمحوں میں اس کو دور کر دیتے ہیں، اور اس میں آپ اپنے محاذ پر سرگرم ہیں. یہ نہیں کہ اس وقت آپ اپنے حجرے میں مقیم تھے، اپنے کیمپ آفس میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی ضرورت محسوس کی گئی تو آپ نے پھاوڑا اٹھایا اور کھدائی کر دی. نہیں، آپ اپنی جگہ اپنے ٹکڑے پہ کام کر رہے تھے، وہ بھی مکمل کیا، اور جہاں صحابہ پھنس گئے ان کو بھی دور، ان کی پریشانی بھی دور کی. یہ عام طاقت سے نہیں ہو سکتا. لیکن اب اس طاقت کو ذہن میں رکھیں اور طائف کا سفر دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے جاتے ہیں کہ آپ لہو لہانے جاتے ہیں. لہو نکل سکتا ہے، خون نکل جاتا ہے، لیکن خون نکل گیا کوئی بات نہیں، لیکن اتنی نقاہت ہو جاتی ہے کہ آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے. 2-4 پتھر کھا کے ہم بھی نہیں بیٹھیں گے، ہم بھی دوڑیں گے پناہ گاہ کی تلاش میں. لیکن آپ کتنے زخمی ہوئے ہوں گے، آپ کا کتنا خون بہا ہوگا کہ آپ کھڑے ہونے کی آپ میں طاقت نہیں رہی. اور وہ شریر لوگ پھر آپ کو اٹھا کے کھڑا کرتے ہیں، پھر آپ چلنے لگتے ہیں، پھر پسنگ باری شروع. اور یہ ایک بار نہیں ہوا. اب آپ ماحول دیکھیے کتنا خطرناک ہے، اور اس میں آپ کا عمل دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جب آپ کو ساری دنیا کی طاقت میں اثر آ جاتی ہے، یہ ساری دنیا کی طاقت تھی جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی، ایک طرف جبریل ہیں، ایک طرف پورے پہاڑوں کا نظام چلانے والے فرشتے ہیں، اور آپ سے صرف اس اجازت کے طلبگار ہیں کہ آپ حکم کریں اور یہ ان کو پورے دونوں پہاڑوں کو ملا کر پوری آبادی کو تہس نہس کر دیں. آج جغرافیے میں طائف نہیں ملتا آپ کو. پہاڑ مل گئے تو ان کو چیرے گا کون؟ اندر سے پہاڑوں میں سے آبادی کو نکالے گا کون؟ آپ ایک بات فرماتے ہیں جو جس نقطے پہ میں لانا چاہ رہا ہوں، بلکہ اپنی گفتگو ختم کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ مایوسی کی انتہا تک پہنچ جانے والی سچویشن میں بھی امید کی کرن پھوٹ رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دو ان کو، اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے کوئی بات نہیں، ان کی آئندہ آنے والی نسلیں تو مسلمان ہوں گی، اور وہ ہو گئیں. آج آپ کو کوئی غیر مسلم نظر نہیں آئے گا ان کی نسلوں میں. کوئی شخص مسلمان ہے، سب کوئی غیر مسلم نہیں ہے. تو انتہائی مایوس کن صورتحال میں امید کی کرن، یہ نبوت کا خاصہ ہے اور نبوی دعوت کے اسلوب کا اور حکمت عملی کا بنیادی عنوان ہے. اور اس کے ساتھ خیر خواہی
ہر شخص کو حکم ہے، یہ بھی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ہر شخص دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنے کا پابند ہے. ہر شخص کو حکم ہے کہ وہ دوسرے کے لیے، یعنی ملازم کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے مالکان کی خیر خواہی کریں، مالکان کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے ملازمین کی خیر خواہی کریں. تو یہ خیر خواہی کا جذبہ داعی اور مدعو کے درمیان بھی ہوگا. جن کو ہم نے مخاطب کرنا ہے، جو ہمارے مخاطبین ہیں، ان کے اور ہمارے درمیان اگر تعلق ہوگا لڑنے کا، اگر ان کے اور ہمارے درمیان تعلق ہوگا مد مقابل کا، اگر ان کے اور ہمارے درمیان تعلق ہوگا ایک دشمن کا، تو ہماری دعوت کامیاب نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اپنایا، اپنا بنا کے اپنایا، اپنا سمجھ کے اپنایا، یہی آج کے حالات میں ہمارے لیے قرآن کا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اسوہ حسنہ کا پیغام ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ میں نے کچھ زیادہ وقت لے لیا. اگر کوئی ڈھنگ کی بات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، کمزور بات پہ اللہ تعالیٰ درگزر اور عفو کا معاملہ فرمائے. میں اسی پر اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہیں بیٹھے رہنا، نہیں آپ کروائیں گے. ہمیشہ ہمارا طریقہ کار یہی ہے. میں کچھ اعلانات کرتا ہوں، پھر اس کے بعد کچھ اعلانات بھی سن لیجئے گا. اور جناب ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے ہی کچھ بات جو ہے میں کرنا چاہوں گا، اور وہ بات بتانا بہت ضروری بھی ہے، یوں کہ ہمارا اگلا لاہ عمل کیا ہو. ہم معاشرے کے اندر برائیوں کو روکنے اور امر بالمعروف کو پھیلانے کے حوالے سے اور نظام خلافت کو اس دنیا کے اندر قائم کرنے کے لیے کیا مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں. ہمارے سامنے ایک مسکت لاہ عمل ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہمارے لیے رول ماڈل کا درجہ اس دور کے اندر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، جو اسیر مالٹا اور حضرت شیخ الہند تھے، ان کے اقوال، ان کی سیرت، اور انہوں نے جو کچھ بھی ہمارے لیے، ہماری مسلم امہ کے لیے جو کیا تھا وہ ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ تاریخ کی کتابیں جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے کافی کچھ لکھا گیا اس میں. تو ایک واقعہ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا، وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ کا درجہ رکھتا ہے کہ مسلم نیشنل یونیورسٹی کے طلباء کچھ علی گڑھ یونیورسٹی سے باغی ہوئے تھے، اور انہوں نے مسلم نیشنل یونیورسٹی کے نام سے ایک یونیورسٹی قائم کی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو صدارت کے لیے منتخب کیا گیا، اور حضرت شیخ الہند کی بیماری اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ کروٹ بدلنے میں بھی دشواری ہوتی تھی. خدام نے ان سے اس حالت میں سفر اور پھر صدارت کو بہت زیادہ خطرناک تصور کیا، اور اصرار کے ساتھ حضرت شیخ الہند کو منظوری صدارت سے منع کیا. وہ طلباء حضرت شیخ الہند سے چاہتے تھے کہ مسلم نیشنل یونیورسٹی میں آ کر وہ پہلا خطبہ صدارت دیں، لیکن حضرت شیخ الہند کا جواب کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اگر میری صدارت سے انگریز کو تکلیف ہوگی تو میں جلسے میں ضرور شریک ہوں گا. چنانچہ پالکی میں لٹا کر حضرت شیخ الہند کو دیوبند کے اسٹیشن پر لے گئے. دارالعلوم دیوبند کے طلباء نے پالکی کو اپنے کندھوں پر اٹھایا. یہ اجلاس 29 اکتوبر 1920 کو علی گڑھ میں ہوا، تقریباً 1 صدی پہلے کی بات ہے. اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ابھی میں 1-2 پیراگراف پڑھوں گا. وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطبہ دیا تھا، اس سے آپ اندازہ لگائیے گا کہ ہمارے موجودہ دور پر وہ کس حد تک لاگو ہوتا ہے، اور ہماری نوجوان نسل اور ہمارا جدید تعلیم یافتہ طبقہ اس سے کس حد تک فائدہ اٹھا سکتا ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ صدارت حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھ کر سنایا ہے. خطبہ صدارت کے مندرجہ ذیل فقرے خاص طور پر یادگار ہیں.
میں نے اس پیرانہ سالی اور علالت و نقاہت کی حالت میں آپ کی اس دعوت پر اس لیے لبیک کہا کہ میں اپنی ایک گمشدہ متاع کو یہاں پانے کا امیدوار ہوں. گمشدہ متاع کون تھی؟ ہم تھے، ہم جدید تعلیم یافتہ طبقہ، اور وہ طبقہ جو کالج اور یونیورسٹیز سے متعلق ہے، وہ طبقہ جو تاجر کمیونٹی پر مشتمل ہے، وہ طبقہ جو یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر جو پروفیسرز ہیں اور جو ہے کیا کہتے ہیں لیکچررز ہیں، اس کے علاوہ ہماری وکیل کمیونٹی ہے، اس قسم کے سارے لوگ ان سے کو مخاطب کیا تھا انہوں نے. بہت سے نیک بندے ہیں جن کے چہروں پر نماز کا نور اور ذکر اللہ کی روشنی جھلک رہی ہے، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا را جلد اٹھو اور امت مرحومہ کو کفار کے نرغے سے بچاؤ، تو ان کے دلوں پر خوف و ہراس طاری ہو جاتا ہے، خدا کا نہیں بلکہ چند ناپاک ہستیوں کا اور ان کے سامنے حرب و ضرب کا. پھر چند سطور کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اے نونہالان وطن، جب میں نے دیکھا کہ میرے اس درد کے غمخوار جس میں میری ہڈیاں پگھلی جا رہی ہیں مدرسوں اور خانقاہوں میں کم اور اسکولوں اور کالجوں میں زیادہ ہیں، تو میں نے اور میرے چند مخلص احباب نے ایک قدم علی گڑھ کی طرف بڑھایا، اور اس طرح ہم نے ہندوستان کے دو تاریخی مقاموں دیوبند اور علی گڑھ کا رشتہ جوڑا. میں ہر ماہ آپ لوگوں کو انسپائر کرتا ہوں اس حوالے سے کہ بھائی ہم جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے اور ہم جدید تعلیم سے منسلک لوگ جو ہیں، وہ اب ہم اس معاشرے کے اندر قرآن و حدیث کے پیغام کو عام کرنے کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کے لیے اپنی تن من دھن ہر چیز کو اس کو جو آگے بڑھائیں ہم، اور اس حوالے سے اپنی کوششوں کو جب تک ہم آگے نہیں بڑھائیں گے تو یہ جو گینگ وار کی صورت کے اندر کراچی میں اور ہمارے ملک میں جو لوگ مسلط ہو گئے ہیں وہ مسلط ہوتے ہی چلے جائیں گے اور ہمیں ان لوگوں سے آزادی نصیب نہیں ہوگی. سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارا جدید تعلیم یافتہ طبقہ آگے بڑھ کر نہیں آ رہا ہے. حضرت شیخ الہند نے 1 صدی پہلے یہ پیغام دیا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک ایسی منظم کوششیں بھرپور طریقے سے نہیں ہوئی ہیں کہ جس میں جدید تعلیم یافتہ طبقے کو ٹارگیٹ کر کے ان کو آگے بڑھایا گیا ہو اور انہوں نے ایک منظم کوشش کی ہو. بھائی عبدالرؤف سے کل ہی بات ہو رہی تھی، عبدالرؤف بھائی کل یہ کہہ رہے تھے کہ جب ہمارے لیے حالات اتنے تنگ کر دیے گئے ہیں کہ ہم درس قرآن و حدیث کے اجتماعات بھی جو آزادی کے ساتھ منعقد نہیں کر سکتے، تو جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے جو ایسے سیٹ اپس بنا دیں کہ جس کے اندر قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر، قرآن و حدیث کے پیغام کو عام کرنے کے لیے علماء کا آنا جانا ہو جائے، اور وہاں جو ہے جگہ جگہ جو ہے اس قسم کے مکاتب وغیرہ قائم ہو جائیں جس میں جدید تعلیم یافتہ طبقے کو مخاطب کیا جائے. جامعۃ الرشید بھی تو ہمارے سامنے ایک مثال ہے اس حوالے سے کہ جامعۃ الرشید میں جو ہے اس قسم کے شعبے اب الحمدللہ قائم کر دیے گئے ہیں کہ جس میں جدید تعلیم یافتہ طبقے کو اس حوالے سے مخاطب کیا گیا. وہاں کلیت الشریعہ کا شعبہ قائم کیا گیا ہے، وہاں تخصص فی الفقہ المعاملات کا شعبہ قائم کیا گیا ہے، وہاں جو ہے کمس کر کے ایک ایسا ادارہ قائم کیا گیا ہے کہ جناب جو ہے وہاں نہ صرف جو ہے جدید تعلیم یافتہ طبقے کو جو ہے MBA اور BBA کروایا جاتا ہے، بلکہ جو ہے علماء کو بھی MBA اور BBA کی تعلیم دی جاتی ہے، ان کو بھی بہترین مینیجرز جو ہمارے معاشرے کا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. اس قسم کے اداروں کی بھی ضرورت ہے، اس قسم کے اداروں کی حوصلہ افزائی کی بھی ضرورت ہے. ہمارے یہاں جو کوئی تاجر طبقہ جتنا بھی بیٹھا ہوا ہے وہ ابھی جاتے ہوئے ذکی بھائی سے مل لے تو ایک اس حوالے سے کیمپس 2 وہاں جو ہے تعمیر ہو رہا ہے جامعۃ الرشید میں، اس کی توسیع ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے ایک پروگرام منعقد ہو رہا ہے، اس میں ہمارے تاجر کمیونٹی کو جو ہے بلایا گیا ہے. تو اس میں جو ہمارے تاجر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے حضرات ہیں وہ اس حوالے سے جو ہے ذکی بھائی سے رابطہ کر لیں گے تو ذکی بھائی ان کو تفصیل سمجھا دیں گے. اگلا ماہانہ درس قرآن و حدیث انشاءاللہ تعالی اتوار 10 فروری 2013 11:30 بجے منعقد ہوگا انشاءاللہ.
ایک اور اہم اعلان یہ کہ ہر ماہ کی دوسری جمعرات کو یہاں القرآن کورسز سینٹر میں خواتین کے لیے درس قرآن و حدیث کا آغاز کیا گیا ہے. اس بار یہ درس جمعرات 17 جنوری سپہر 3:30 تا 4:30 بجے منعقد ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں ان کو انسپائر کریں کہ وہ اس پروگرام میں شریک ہوں. الحمدللہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جو فلسفہ تھا اس پر عمل درآمد جو القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کی طرف سے بھرپور طریقے سے کیا جا رہا ہے. شارٹ کورسز اسی لیے انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں اور درس قرآن و حدیث کے سلسلے خواتین میں جگہ جگہ اسی لیے قائم کیے گئے ہیں کہ جدید تعلیم یافتہ طبقے کے اندر جو ہے دینی تعلیمات کا اثر و رسوخ ہو اور یہ پیغام آگے بڑھتا چلا جائے. بہت ہی حوصلہ افزا کیفیت ہے. الحمدللہ گزشتہ 3 ماہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور خواتین کی بہت بڑی تعداد شریک ہو رہی ہے. تیسرا اعلان تو نہیں کہوں گا میں، بہت ہی انتہائی جو ہے ایسی خبر کہ جو کراچی کے حالات ہیں اس میں ہمارے جو بڑے بڑے علماء اکرام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اس میں 2 ہفتے پہلے مولانا رفیق الخلیل جو عالمگیر مسجد کے امام و خطیب بھی تھے، القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے سرپرست بھی تھے، ہر وقت مشاورت میں رہتے تھے اور یہاں تشریف بھی لاتے رہتے تھے. ان کو شہید کر دیا گیا. ان کی مغفرت کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے. مولانا اسلم شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات جو پچھلے ماہ اور پچھلے دنوں میں جو شہید کیے گئے، ان کی مغفرت کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی ہے. اور ہمارا مطالبہ ہے کہ ہماری حکومت اتنے برے طریقے سے بے حس ہوئی ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء اکرام کو اور دینی کارکنان کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن ہماری حکومت، ہماری ایڈمنسٹریشن جو ہے ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے. تو ہمارا حکومت کے اہلکاروں سے بھی یہی مطالبہ رہے گا کہ ان کے قاتلوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے اور اس قسم کے جرائم کی بے خونی کی جائے اور جو اسباب ہے اس کا بھی خاتمہ کیا جائے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. ان کی اور جتنے گمشدہ لوگ ہیں ان کی رہائی اور بازیابی کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے. اور ایک اور اہم اعلان یہ ہے کہ القرآن کورسز کے تحت شہر کے اچھے خاصے مراکز میں دین کی بنیادی تعلیمات کے ششمائی و 1 سالہ کورسز شروع ہو چکے ہیں. جو خواتین و طالبات اب تک ان کورسز میں داخلہ نہیں لے سکیں وہ اب بھی داخلہ لے سکتی ہیں. ہمارے 2 مراکز بنس روڈ اور بہادر آباد میں عربی بول چال کی کلاسز بھی شروع ہوئی ہیں. تو جو خواتین بیسک عربک کورسز کر چکی ہیں اور ان کو عربی بول چال میں انٹرسٹ ہے تو وہ ان دونوں مراکز میں داخلہ لے سکتی ہیں. اور جو کوئی نئے حضرات آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک اپنے موبائل نمبر ہمارے یہاں رجسٹر نہیں کروایا تو وہ رجسٹر کر لیں تاکہ جو ہے ان کو ہمارے SMS کے ذریعے جو ہے اعلانات وغیرہ مل جایا کریں. باہر اسٹال پر آسان ترجمہ قرآن حضرت مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، جس کے لیے ہر ماہ اعلان کیا جاتا ہے، وہ اویلیبل ہے کاسٹ ٹو کاسٹ. اور مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب کی تفسیر بھی باہر اویلیبل ہے، وہ بھی آپ لیتے جائیں. اور آسان ترجمہ قرآن انتہائی آسان لینگویج کے اندر ہے، آسان، بالکل آسان اردو میں. جتنا ہو سکے اس کو پھیلانے کی ہم کوشش کریں. جزاکم اللہ. میں جناب ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.